السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ آئندہ ایک ویڈیو میں خلا اور طلاق کے فرق کے متعلق عرض کروں گا۔ خلا کا مطلب ہم سمجھ لیں کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ فتح الباری میں ہے اور کئی دوسری تفاسیر کے اندر کہ خلع الثوب یعنی کپڑے اتار دینا۔ تو جیسے سورۃ بقرہ کی آیت 187 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی یہ جو تمہاری بیویاں ہیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ خلا کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ عورت اپنے خامد کی کسی بات کو ناپسند کرتی ہے کہ اب ان کا گزارا محال ہے تو وہ وصول کیا ہوا حق مہر کا کچھ حصہ یا مکمل حق مہر واپس کر کے اپنے خامد سے علیحدہ ہو جائے۔ صحیح البخاری کتاب الطلاق میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس کے اسلام اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی اور میں یہ نہیں پسند کرتی کہ اسلام لانے کے بعد اب میں کفر کا ارتکاب کروں یا ناشکری کروں، یعنی میں اس کے جو حقوق ہیں زوجیت کے وہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو اس کا دیا ہوا وہ باغ جو ہے، یعنی جو بطور حق مہر انہوں نے دیا ہے، اس کو واپس کر دے گی؟ تو وہ خاتون کہنے لگی جی ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت بن قیس کو طلب کیا اور فرمایا کہ اور طلاق دے دو۔ مسند احمد میں ہے کہ یہ اسلام میں پہلا خلا تھا۔ دو اور روایات میں پیش کرتا ہوں جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے۔ کتاب الداؤد، ابو داؤد کی کتاب الطلاق میں ایک اور روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایما امرأة سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد سے بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے ایسی عورت کے لیے کہ جو خواہ مخواہ اپنے خامد کے لیے اذیت کا سما پیدا کرے۔ اور ابو داؤد کی کتاب الطلاق میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ اب تو ایک حید عدت پوری کرے گی۔ ایک حید یعنی حید جو 5-6 دن کم و بیش ایام میں ماہواری ہوتے ہیں خاتون کو ایک ماہ میں ایک مرتبہ، تو گویا کہ یہ 30 دن قمری اعتبار سے ایک مہینہ بنتا ہے۔ تو خلا کی عدت جو ہے پتہ چلا کہ 1 ماہ ہے۔ اب میں طلاق اور خلا کا فرق بیان کر دوں۔ طلاق کسی معقول عذر کی وجہ سے خامد اپنی بیوی کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو طلاق کا سہارا لیتا ہے، اور اسی طرح خلا تقاضا کرنا یہ عورت کا حق ہے کہ جب عورت کسی بات کو ناپسند کرتی ہے مرد میں تو معقول عذر سے وہ عدالت سے، اسلامی عدالت سے یا معاشرے میں کسی پنچایت کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ خلا کی ڈگری حاصل کر کے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ طلاقیں دینے کا اختیار مرد کے پاس 3 مرتبہ ہوتا ہے لیکن خلا صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، تینوں طلاقوں میں جو پہلی 2 طلاقیں ہوتی ہیں وہ رجعی ہوتی ہیں، اس میں رجوع ہوتا ہے، اور تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد علیحدگی ہوتی ہے۔ تو خلا کے اندر رجوع نہیں ہوتا۔ طلاق اور خلا کا فرق بیان کر دوں۔ اب میں طلاق اور خلا کا فرق بیان کر دوں۔ طلاق دینا مرد کا حق ہے اور خلا حاصل کرنا شرعی عدالت کے ذریعے سے علیحدگی کے لیے یہ عورت کا حق۔ مرد کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے لیکن خلا میں ایسی بات نہیں ہے۔ اور 3 طلاقوں میں پہلی 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں، یعنی اس میں مرد رجوع کر سکتا ہے عورت کے ساتھ عدت کے اندر، اور عدت جو کہ رجعی طلاق کی 3 حیض یعنی 3 ماہ ہوتی ہے، جبکہ خلا کے اندر عدت 1 حیض یعنی 1 ماہ ہوتی ہے اور اس میں مرد رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد جب وہ بائن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تجدید نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی مرد اپنی عورت کو لوٹا نہیں سکتا۔ لیکن خلا کی عدت کا 1 ماہ یا 1 حیض گزر جانے کے بعد تجدید نکاح سے اس تعلق کو، اس ازواجی تعلق کو دوبارہ سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ خلا
سے متعلق چند اہم باتیں تھیں، اور خلع اور طلاق میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لاعلمی کی صورت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اس عظیم تعلق کے اندر اگر مسائل آ جاتے ہیں تو ان مسائل کو کس طریقے سے شرعی طور پہ سلجھانا ہے، اس کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم تمام معاملات کو احسان کے ساتھ کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔